لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه سورة الحجرات آیت نمبر 12۔ صدر محترم اور مشفق اساتذہ کرام اور میرے بیٹھے ہوئے عزیز ساتھیوں، بھائی اور بہنوں، آج کے اس سالانہ مسابقہ میں میری تقریر کا عنوان ہے غیبت ایک سماجی ناسور۔ غیبت کہتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا۔ غیبت شریعت اسلامیہ میں حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے وہ سب سے کامل، سب سے افضل اور سب سے بہتر دین ہے۔ اس میں سارے محرمات سے بندوں کو روکا گیا ہے اور تمام حرام کاموں سے ڈرایا گیا ہے، کیونکہ حرام کام کرنے سے انسان کو دنیاوی، اخروی اور جسمانی اور روحانی نقصان ہوتا ہے۔ انہی محرمات میں سے ایک عظیم حرام کام غیبت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں زبان جیسی عظیم الشان نعمت عطا کی ہے، اس لیے تاکہ اس کی شکر ادا کرے، بندگی و عبادت کرے اور اپنی زبان سے سچی اور میٹھی بات کہے۔ ہمیں زبان اس لیے نہیں دی ہے کہ زبان سے ہم جھوٹ، غیبت اور چغل خوری جیسے مہلک جرائم کا ارتکاب کریں، زمین میں فتنہ اور برائیاں پھیلائے۔ شریعت اسلامیہ نے زبان کی تئیں ہمیں سخت تاکید کی گئی ہے کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، ہم اپنی زبان کی صحیح استعمال کریں، کیونکہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے دنیا و آخرت میں بہت ہی بڑے خسارے کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زبان کی حفاظت پر جنت کی ضمانت دی ہے، اور اکثر لوگ زبان کی غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اور یہ بات اچھی طرح یاد رہے کہ جتنا سخت اور زبردست زخم زبان سے لگتا ہے اتنا سخت اور زبردست ہتھیاروں سے نہیں لگتا ہے۔ سچ کہا ہے کسی شاعر نے کہ جراحت السنان لها التیام ولا یلتم ما جرح اللسان، نیزے کا زخم تو بھر جاتا ولا یلتم ما جرح اللسان، نیزے کا زخم تو بھر جاتا ہے پر زبان کا زخم نہیں بھرتا ہے۔ زخم تلوار کا بھر جاتا ہے کچھ لمحوں میں، زخم تلوار کا بھر جاتا ہے کچھ لمحوں میں، پر زبان جو زخم دے بھرتا نہیں صدیوں میں۔ معزز حاضرین، شریعت اسلامیہ نے ہمیں غیبت سے سختی سے روکا ہے اور اس کو گناہ کبیرہ کہا ہے، اور غیبت کے عمل کو اپنے مردے بھائی کے گوشت کھانے کا مشابہ ٹھہرایا گیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ خبردار، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردے بھائی کی گوشت کھاؤ؟ نہیں، تم اس سے کراہت محسوس کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یہ واضح کر دیا کہ غیبت ایک حرام کام ہے اور غیبت بڑا گناہ ہے۔ شریعت اسلامیہ نے ہر ایک کی عزت و آبرو اس کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے اور ان پر ظلم و ستم حرام ٹھہرایا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الموقع میں 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمائے فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَضَكُمْ عَلَيْكُمْ حرام، یقیناً تمہارا جان، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو تم پر حرام ہے۔ اس حدیث کریم سے یہ معلوم ہوا کہ کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ ہمیں کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے، کسی کی عزت و آبرو کے ساتھ ہمیں مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ اور غیبت اور چغل خوری کے اندر یہ برائیاں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے کہ غیبت کے ذریعے لوگوں کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، عزت نفس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے اور نقصان پہنچانے کا عزم کیا جاتا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حدیث کریم میں بھی غیبت سے سختی سے روکا ہے اور اس کو گناہ کبیرہ کہا ہے۔ اللہ رب العالمین صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کا آخا کا بما یکرہ، تم اپنے بھائی کی ایسا تذکرہ کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ تو آپ سے فرمایا کہ اگر وہ برائی میرے بھائی کے اندر نہ ہو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو تم برائی کر رہے ہو، اگر تمہارے بھائی کے اندر وہ برائی نہ ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس کے اندر وہ برائی ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام